اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، تو پھر وہ مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ بندے کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہ ہو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے خوشی دے کے آزماتے ہیں، اسی طرح اپنے بندوں کو غم دے کر بھی آزماتے ہیں۔ خوشی کے حالات میں اگر بندہ شکر ادا کرے اور غم کے حالات میں اگر بندہ صبر کرے تو صحیح معنوں میں اللہ کا وہ بندہ ہے۔ تو یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب رہا سوال، اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ ظاہر میں تو مصیبتیں نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ بھی بندے کے ساتھ شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں سنیں۔ ایک بچہ ہے، گندا ہے، نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، جسم کو ملنا پڑے گا۔ اس غسل کے درمیان وہ بچہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے جو بچے کو رلائے جا رہی ہے، لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے۔ وہ بچے کے جسم پر نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہے، اپنے بندوں کو دھونا چاہتے ہیں، تو بیماری، مصیبت، کوئی پریشانی ان کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر بندہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ تو زحمت کی شکل میں بھی کئی مرتبہ رحمت ہوتی ہے۔ آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے، جیسے میرے چہرے پہ دانے نکل آئے، وہ جواب دیتا ہے کہ خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ معالج آپ کا دشمن نہیں ہوتا جو آپ کو کڑوی چیز کھلائے، وہ دوست ہے، اس لیے کہ علاج کڑوی دوا سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ انسان کے اندر حجت، تکبر، خود پسندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں کی، پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی مزاج درست ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان کے جسم پر پھوڑا، پھنسی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا طبیب کے پاس جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو تو کاٹنا پڑے گا اور اس کے اوپر سے یہ گندا مواد نکالنا پڑے گا۔ لوگ اس کے لیے فیسیں بھی ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کے گوشت کو چیرتا ہے، ان کے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے، اور جب وہ صحت یاب ہوتا ہے تو مریض اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے حالات کا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت بندے کے اندر سے وہ گندا مادہ نکالتے ہیں،
وہ آنسوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ مصیبت بھیج دی، پریشانی بھیج دی، کوئی بیماری بھیج دی، اب ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ یہ جو آنسو گر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اندر کا سارا فساد نکل رہا ہے۔ اب گناہوں پہ ندامت ہو رہی ہے، اب دل تصدیق کر رہا ہے، مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو زحمت کی شکل میں رحمت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم بھی اپنے اللہ سے توبہ کر لیں، گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اس سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو ہم پہ جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی بیماری ہے، وہ اللہ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم سے اس کو دور کر دیں گے۔ کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے سب سے آخری علاج یا آخری حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کر لیں۔ وہ رحمان معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا کسی کو بھی۔ اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحمان ہے۔ میرے نبی نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اللہ قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے کو جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا، اور جس نے دوڑ لگائی ہوگی اس کو کہے گا کہ تم نے دوڑ کیوں لگائی، آگے دیکھ نہیں رہے جہنم ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال آیا آج ہی تیری مان لوں تو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اور دوسرے سے کہا تو کیوں پیچھے بڑ بڑ کر دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے آجا، کچھ نہیں ہے آجا۔ تو اللہ کہے گا ان سے تمہاری بات مجھے بہت اچھی لگی، چلو جاؤ جنت میں۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ اس سے کہے گا کہ ایک نیکی زیادہ کر دے تو جنت۔ اس کا برابر ہو رہے تھے گناہ اور نیکیاں، اگر تیری ایک نیکی بڑھ گئی تو میں جنت دے دوں گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں لے آتا ہوں کسی سے، اللہ کہے گا جاؤ لے آؤ، اور اس کے گمان میں یہ ہوگا کہ ایک نیکی کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ میں لے آؤں گا۔ وہ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، سبھی سے مانگے گا، لیکن سب منکر ہو جائیں گے، نہیں ہم نہیں دیتے، اسی ایک نیکی سے ہماری بھی نیکیاں کم ہو جائیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں دیتے، اور وہ بندہ کہے گا ہائے میں مر گیا، تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا اور وہ پوچھے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا، تو وہ کہے گا میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، تمہارا کام بن گیا۔ وہ کہے گا وہ کیسے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، وہ تم لے جاؤ، تمہارا کام بن جائے، میرے کس کام کی؟ وہ بندہ چھلانگے مارتا ہوا واپس آئے گا اور کہے گا اللہ میرا کام بن گیا۔ تو اللہ پوچھے گا کیسے بن گیا؟ وہ بندہ دیتا ہے مجھے۔ تو اللہ کہے گا بلاؤ اس بندے کو، اس کو بلایا جائے گا، ہاں تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ وہ کہے گا جی، کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے کسی کام کے نہیں، میرے لیے تو تیرا فیصلہ ہے، میں ایک نیکی سے کون سی جنت لے سکتا ہوں، میرے پاس اگر ہو نہ ہو تب بھی آگ ہے۔ تو اللہ کہے گا اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت میں تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائے پھر معاملہ خوفناک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا، یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج سے
بلکہ ابھی سے توبہ کرتے ہیں اپنے ہر گناہ کے لیے اور اپنے اللہ کو مناتے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ایک انسان کے توبہ کرنے سے مشرق سے مغرب تک قبرستانوں میں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے تو ہم بھی توبہ کریں گے تو ہم پہ جو بھی مصیبت یہ آئی ہوئی ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو اللہ کی ذات ہم سے بھی وہ مصیبت و پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو آج میں نماز توبہ کا مکمل طریقہ اور وقت بیان کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے اور کس ٹائم پہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ بھی داؤد کی حدیث مبارکہ آپ کو میں نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ کو میں وقت بیان کرتا ہوں کہ ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں، کس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد سورج نکلنے تک ہم کوئی بھی نفلی نوافل ادا نہیں کر سکتے، زوال کے وقت بھی نہیں ادا کر سکتے، اور جب عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مغرب کی نماز تک ہم کوئی بھی نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ یہ صلاۃ توبہ پڑھیں، کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ لیں، سب سے بہتر ٹائم تو تہجد کا ہے، عشاء کا بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لیں آپ، نماز مغرب، نماز عشاء کسی کے بھی ساتھ آپ پڑھ لیں۔ تو اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں یہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے پڑھنے لگا ہوں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کم از کم 100 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار کر لے۔ استغفار کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک ضرور پڑھیے گا، اور روزانہ یہ کریں آپ جب تک ہماری یہ مشکل، یہ پریشانی دور نہیں ہو جاتی، یہ وبا دور نہیں ہو جاتی، ہمارے اوپر جو بھی آزمائش ہے یا کوئی بھی عذاب ہے تو وہ دور نہیں ہو جاتا۔ میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ تو ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے اللہ کی ذات ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی توبہ استغفار پڑے گا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔